اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، 92 نیوز چینل کی معروف پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطروں سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب نہیں ہے، ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں شہادت کے وقت گرتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع ہے میدان کربلا میں صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم کی شہادت۔ حضرت امام علی مقام حسین علیہ السلام نے کربلا میں موجود اپنے ساتھیوں کو ایک سند محبت عطا فرمائی ہے، ایسا تمغہ امتیاز عطا کیا ہے، تمغہ نجات کہہ لیجیے اسے۔ آپ نے فرمایا بہت ہی فرحت سے اور مسرت سے، ایمان اور ایقان سے اور اعتماد سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین ساتھیوں سے نوازا ہے، ایسے ساتھی کم ہی کسی کو میسر آئے ہوں گے۔ آپ کے اصحاب نے جس وفا شعاری کا مظاہرہ کیا، جتنی جانثاری کا مظاہرہ کیا اور وابستہ رہے آپ کی ذات سے اور آپ کے ہدف اور مشن سے، ظاہر ہی ہے کہ وہ پھر اس قابل تھے کہ امام علی مقام انہیں محبت سے یاد فرماتے۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کا خاصہ ہے کہ انہوں نے کسی کی محبت کو رد نہیں فرمایا، کسی کے احسان کا صلہ دیے بغیر نہیں چھوڑا، چاہے کسی نے زبانی مدح کی ہو، اس کے باوجود انہوں نے اپنے لطف و کرم اور عطا و بخشش کی بارش کی ہے ان اصحاب پر۔ تو وہ جانثار صحابہ اور تابعین جو میدان کربلا میں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، کیسے ممکن تھا کہ حضرت امام ان سے اپنی محبت کا اظہار نہ فرماتے اور ایک طرح سے ان کی تسکین خاطر کا سبب نہ بنتے۔ آپ علیہ السلام کا طویل سفر جو کسی خاص مقصد کے پیش نظر تھا، ایک خاص ہدف تھا، ایک خاص مشن تھا، اعلاء کلمت الحق، اور آپ نے بار بار خود بھی فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرے پیش نظر ہے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء اور فروغ اور خلافت کا علی منہاج النبوہ برقرار ہونا، یہ میری ترجیحات اول میں سے ہے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے آپ نے اپنی جان بھی قربان کی، اپنی اولاد، اپنے خاندان اور اپنے جانثاروں کو بھی قربان کیا۔ میدان کربلا بجائے خود ایک عظیم باب عظیمت و شجاعت و استقامت ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی تعداد جو شریک ہوئے تقریباً کم و بیش 8 بیان کی جاتی ہے۔ یہ وہ دور ہے جب صحابہ کرام بیشتر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے، اور جو قید حیات میں بھی تھے وہ ضعف، پیری اور مختلف عوارض کا شکار تھے۔ ان کی دعائیں اور ان کے دل سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ عملاً جسمانی طور پر ان کی بیشتر تعداد شریک کربلا نہیں ہو سکی، لیکن جن خوش نصیب صحابہ کرام کو یہ سعادت حاصل ہوئی، آج ہم ان کا ذکر پاک بھی کریں گے۔ کربلا کے 72 شہداء کے مستند نام ملتے ہیں، اس میں خانوادہ اہل بیت کے اسماء گرامی کے بعد صحابہ کے نام ہیں، اور پھر تابعین کی ایک کثیر تعداد ہے۔ ہمارے علماء کرام ان اصحاب پر، ان کی خدمات پر، ان کی عظمت اخلاق و کردار پر اور میدان کربلا میں ان کی عدیم المثال شجاعت پر بات چیت کریں گے۔ تابعین کے طبقے میں آپ دیکھ لیجئے سیدنا حر کا اسم گرامی ہے، جو نہ صرف خود قربان ہو گئے بلکہ ان کے خاندان کے کئی افراد اور ان کا ایک غلام بھی قربان ہوا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت جون کا ذکر ملتا ہے۔
انہوں نے حضرت امام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، تو حضرت امام حسین نے بار بار انہیں روکا، اور یہ روکنا بھی بربنائے شفقت تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں تمہاری شہادت دیکھوں۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے، اگرچہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے جسم سے خوشبو نہیں آتی ہے، اور اگرچہ میرا حسب نسب ایسا نہیں ہے آپ کے شایان شان، لیکن وہ محبت تو ہے اور وہ عقیدت تو ہے۔ اس پر حضرت امام نے انہیں جو بے مثال دعا عنایت فرمائی، جو یقیناً مستجاب ہوئی، اور اس کے شواہد اسی وقت ظاہر بھی ہو گئے تھے، یہ بھی ہم سنیں گے، اور یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے۔ جناب مفتی صاحب، کربلائے معلیٰ میں شریک ہونے والے صحابہ اور تابعین کرام، ایک تو آپ ان کے بارے میں ہماری کچھ رہنمائی فرمائیے، اور گنج شہداء کی کیا شان ہے، اس میں کیسی کیسی ہستیاں مدفون ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، امام علی مقام شہزادہ پرنور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ اور مکہ مکرمہ سے سوئے کربلا تشریف لے گئے۔ جی، آپ کا ارادہ نہ تو جنگ کا تھا، نہ ہی آپ نے دعوت جنگ اصحاب رسول کو دی، بے شک، اور نہ ہی آپ نے اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ سفر کیا، جی، بلکہ آپ کا مقصود پرامن اصلاح امت تھی۔ بے شک، اس غرض سے آپ نے سفر شروع کیا۔ چونکہ دعوت عام نہ تھی اور دعوت جنگ نہ تھی، بالکل، آپ کی طرف سے اس ارادے کا اظہار نہ تھا، اس لیے ایک بڑی تعداد شامل نہ ہوئی۔ جی، صرف آپ کے اقربا اور جو قریبی ساتھی تھے وہ آپ کے سفر میں شریک ہوئے۔ جی، آپ نے جو بات ذکر فرمائی، چونکہ یہ واقعہ 61 ہجری کا ہے، بالکل، اور اس وقت تک صحابہ کرام کی اکثریت عہد پیری میں داخل ہو چکی تھی، اس لیے مخصوص لوگ تھے جو ساتھ شامل ہوئے۔ جناب والا، جو صحابہ کرام آپ کے سفر میں شریک ہوئے، ان کی تعداد کتابوں کے مطابق تقریباً 8 بتائی جاتی ہے۔ اس میں کم و بیش بھی ہو سکتا ہے، بالکل، تحقیق اور تفتیش کی روح سے۔ میں چاہتا ہوں پہلے ان کے اسماء گرامی ضرور، برکت کے لیے ہم پڑھ دیں، پھر ہم بات آگے کرتے ہیں۔ ان میں ایک نام مبارک ہے حضرت مسلم بن عسجہ کا، سبحان اللہ، دوسرا نام مبارک ہے حضرت ظاہر بن عمرو اسلمی کا، واہ، تیسرا نام ہے حضرت شبیب بن عبداللہ یا شبیب بن عبداللہ، چوتھا نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عبد رب الانصاری، پانچواں نام مبارک ہے حضرت عمار بن ابو سلامہ، اللہ اکبر، چھٹا نام ہے حضرت مسلم بن کثیر، ساتواں نام ہے حضرت حبیب بن مظاہر، ہائے، اور آٹھواں نام ہے حضرت انس بن حارث اللہ الاسدی کا۔ اکبر، آپ نے بات کی گنج شہداء کی۔ جی، اچھا، ایک بات میں گنج شہداء کی تفصیل سے قبل آپ نے تابعین کا بھی ذکر کیا ہے۔ جتنے آپ کے ساتھ ان 8 صحابہ کرام کے علاوہ لوگ شریک تھے، وہ سارے تابعین تھے، کیونکہ سیدنا امام حسین خود صحابی ہیں، اور آپ کی زیارت کرنے والا تابعی ہو جاتا۔ تو چونکہ آپ کی زیارت کرنے والے تھے سارے، اس لیے سارے باقی تابعی تھے۔ بڑے ولولے اور شوق سے شریک ہوئے اور اپنی جانیں سیدنا امام علی مقام پر قربان کی۔ بے شک، گنج شہداء وہ خطہ نور ہے، وہ جلوہ گاہ اتقیاء ہے، کیا بات، جہاں پر تقریباً اکثریت شہداء کرام اجتماعی طور پر ایک ہی جگہ پر مدفون ہیں۔ یہ کربلا میں ہی ہے؟ یہ کربلائے معلیٰ میں، جہاں
امام علی مقام سیدنا امام حسین کا مقام مدفون ہے، جی دریح مبارک ہے، اچھا، آپ کا روضہ پر نور ہے، سبحان اللہ، بالکل اس کے قریب چند قدموں کے فاصلے پر بغل میں ہی واہ، یہ مقام ہے جسے گنج شہداء کہتے یعنی ہیں۔ قرب ظاہری بھی میسر ہے ان سب کو۔ جی ہاں، وہاں پر لکھا ہوا مرقد الشہداء، اچھا، اور ہمارے برصغیر میں اسے گنج شہداء شہداء کہتے ہیں کہ یہاں پر تمام عظیم شہداء اجتماعی طور پر آرام فرمائیں۔ جہاں وہ آرام فرما ہیں، ظاہر ہے اس زمانے کے حساب سے جو قبیلہ بنو اسد کے لوگ آئے تھے، جی، انہوں نے آ کر انہیں اجتماعی طور پر ایک بڑی اچھا، قبر میں تدفین کی تھی۔ تدفین کی، کیونکہ ان کے اجسام کی جیسی حالت تھی اس کے مطابق بہت مشکل تھا ان کے اجزاء کو جمع کرنا اور الگ الگ تدفین کرنا۔ انہوں نے سب کو اکٹھا جمع کیا اور وہاں ان کی تدفین کی۔ آج اس جگہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ شہدائے کرام کے اسماء کو ان کی جالی پہ درج کر کے اچھا، اہتمام کیا گیا تاکہ زائرین کے لیے کو معلوم آسانی ہو۔ وہاں اگر آپ کھڑے ہوں جالی کے باہر تو آپ ان کے اسماء مبارک پڑھ سکتے ہیں، اللہ اللہ، اور اسماء پڑھ کے ان کی خدمت میں آپ سلام پیش کر سکتے ہیں۔ اس سے تھوڑا سا آگے بالکل اسی راستے میں اینڈ پر ایک دریح مبارک ہے، اور اس کے اندر حضرت حبیب بن مظاہر اللہ، صحابی رسول سبحان آپ اللہ، آرام فرمائیں۔ کیا بات، جو صحابہ وہاں آرام شہید ہوئے اور وہ دریح مبارک میں موجود ہیں، باقی 7 صحابہ اکرام یہیں مدفون ہیں، ایک صحابی حضرت حبیب بن مظاہر کا الگ مزار مبارک ہے، اور دیگر جو تابعین عظام ہیں وہ بھی گنج شہداء میں ہی مدفون ہیں۔ حضور ایک اسم گرامی بھی آپ ضرور لیجئے جو اگرچہ میدان کربلا میں نہیں تھے لیکن ان کی یاد بہت ضروری ہے، سیدنا ہانی بن عروہ۔ حضرت ہانی بن عروہ آپ کوفہ میں آرام فرما ہیں، اور آپ وہ ابتدائی مظلوم شہید ہیں جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سفیر حضرت امام حسین کے دفاع اور تحفظ کے لیے اپنی جان پیش کی تھی۔ سبحان اللہ۔ پہلا نام مبارک حضرت مسلم بن عوسجہ۔ جی، حضرت مسلم بن عوسجہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جو 24 ہجری، جو 22 سے 24 ہجری، یہ جو 2 سالہ دور ہے نا، جی، اس دور میں دور حضرت فاروق اعظم میں آذربائیجان فتح ہوا تھا، جس میں حضرت حذیفہ بن یمان نے اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ نے قیادت فرمائی تھی۔ بے شک۔ تو اس فتح آذربائیجان کے تاریخ ساز موقع پر جو شریک جنگ صحابہ کرام تھے اور نمایاں لوگوں اور نمایاں صحابہ کرام تھے، ان عظیم لوگوں میں یہ حضرت مسلم بن عوسجہ بھی تھے، جو پھر بعد ازاں کربلا میں شہید۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام جو شامل ہوئے، ان کے فضائل اور ان کی شخصیت کے مجموعی جائزے آپ ارشاد فرمائیے، کس طرح ان کی شہادتیں ہوئیں، اور خود صحابی ہونا ایک ایسا یعنی شان ہے اور ایسا مرتبہ ہے کہ انبیاء کے بعد اس کی کوئی اور مثال نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، جو کربلا کا واقعہ ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس کے لیے حضرت امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حسین علیہ السلام کا جو سفر ہے وہ مکمل ایک اسٹریٹجی ہے۔ جی، جب آپ کی جانب یزید کی طرف سے یہ خط آیا ہے کہ بیعت ان کی لے لی جائے، تو آپ اس وقت ہی اس کی نیت کو بھی جان گئے تھے، اور یزید پلید آگے کیا کرنا چاہ رہا ہے اس ساری صورتحال کو وہ جان گئے تھے۔ امام عرش مقام جو ہے یہ اس کو شکست بھی دینا چاہتے تھے، اور اس کے جو عزائم تھے، یعنی پوری امت کے اندر خون ریزی ہو جائے، جی، پوری امت جو ہے وہ تہس نہس ہو جائے، ان کا اتحاد اور ان کا امن سارا تباہ ہو جائے، اس کو بھی آپ شکست دینا چاہتے تھے۔
یعنی آپ وحدت امت برقرار رکھنا چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے وہاں پر مکہ معظمہ میں جب آپ نے کربلا کی جانب سفر فرمایا ہے تو حج کے دن تھے، جی، یعنی تمام صحابہ اور تابعین ان کی اکثر تعداد وہاں پر تشریف لا چکی تھی، جی، اگرچہ یہ بات حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک میں جس شخص کی عمر جو ہے وہ 10-11 سال تھی، تو وہ کربلا کے موقع پر ان کی 60 سال سے ابو عمر ہو چکی۔ بالکل۔ اب ایسا شخص جو 60 سال کی عمر کو پہنچ چکا تو وہ بھی ضعیف ہی ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے۔ خود سیدنا حسین، ہاں، اور آپ کی عمر جو ہے وہ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن آپ کی عمر کربلا کے موقع پر تھی۔ تو جو صحابہ جو ہے 20 سال کی عمر کے تھے یا 30 سال کی عمر کے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک پر، تو ان کی عمر تو بہت زیادہ تھی۔ اور یہاں پر ایک بات قابل توجہ ہے، حضور علیہ السلام کے یہ جتنے صحابہ تھے یہ سارے مدینہ میں یا مکہ میں نہیں تھے، جی، بلکہ یہ جو کم بچ چکے تھے ان میں کئی یمن میں تھے، کہ افریقہ کے ممالک کی جانب چلے گئے تھے، جو حضرت عثمان غنی کے دور میں افریقہ کا 10 لاکھ مربع میل علاقہ فتح ہوا ہے، خراسان کی طرف خراسان کی، اور پھر جو خراسان اور یہ آذربائیجان اور افغانستان کے جو علاقے تھے اس جانب، اور ہندوستان کی طرف کے صحابہ جو افواج میں آئے تو یہیں پر آپ کا قیام ہو گیا۔ اور جو عرب میں بھی تھے وہ بھی تو حضور چھوٹے چھوٹے قصبوں اور بستیوں میں تھے اور پھر قبلہ حضرت امام علی مقام، امام عرش مقام 26 ذوالحجہ کو ذو حسم کے موقع پر پہنچے، جی، اور وہاں سے پھر کربلا تک 10 تاریخ یعنی 14 دنوں کے اندر جو ہے وہ مکمل یہ واقعہ ہو گیا اور شہید کر دیے گئے۔ اور اس وقت یہ اتنی جو ہے پیغام رسانی کے اسباب تو نہیں تھے کہ سب کو پتہ چل جاتا، یعنی افریقہ میں جو صحابہ تھے جو اگرچہ ضعیف تھے ان کو پتہ چل جاتا، جو یہاں خراسان کے علاقوں میں تھے، جو اسی طریقے کوفہ کے قریب جو بستیاں تھیں جو وہاں بستے تھے ان تک بھی خبر نہیں پہنچی۔ اور یزید کی یہ کوشش تھی کہ میں یہ جنگ کر کے ان سب کو جو اہل بیت اطہار ہیں اور ان کے جو ساتھی صحابہ ہیں ان کو میں جلدی شہید کر دوں اور ان کو یہ بھی نہ پتہ چلنے دیا جائے کہ یہ قافلہ اہل بیت کا ہے، اہل بیت یہ بھی اہتمام کیا اب گیا۔ اس پہ تاریخ گواہ ہے، یعنی دمشق میں جب یہ قافلے کے قیدی بنا کے بھیجے گئے ہیں تو وہاں بھی لوگوں کو علم نہیں تھا کہ یہ اہل بیت تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی پوچھتے تھے یہ کون ہے، تو ان کو فوجی بتاتے تھے یہ باغی ہیں جنہوں نے سلطنت کے خلاف بغاوت کی ہے۔ وہ تو بعد میں کسی نے تحقیق کی تو پتہ چلا، اور ان دنوں میں وہ تمام جو قیدی بنا کے اہل بیت کے شہزادے لے جائے گئے تھے وہ واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ تو یہ چند وجوہات ہیں، جو صحابہ ساتھ تھے وہ تو سبحان اللہ ہم نے ان کا ذکر سنا، جو نہیں گئے اس میں پھر دیکھیں جید صحابہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن عمر، یہ وہ صحابہ ہیں جو مکہ مدینہ میں رہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہاں سے کیوں نہیں نکلے؟ کیونکہ حضرت امام حسین بھی جانتے تھے، وہ کہتے کہ میرے ساتھ چلو تو یہ آپ نے دعوت بھی نہیں دی نا، جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، اس کی میں وجہ بتا رہا ہوں، اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ دعوت کیوں نہیں دی اور ان کا وہاں ٹھہرنا کیوں ضروری تھا، کیونکہ صرف کربلا برپا نہیں ہونی تھی، یزید کے سلطنت نشین ہونے کے بعد چپا چپا کربلا بنانے کی پلاننگ تھی، اور اس پہ تاریخ گواہ ہے۔ واقعہ حرہ جو ہے وہ مدینہ منورہ بھی اور مکہ مکرمہ بھی، مکہ مکرمہ میں جو ہے نا انہوں نے تہس نہس کر دیا یزیدی فوجوں نے۔ وجہ یہ تھی یہ وہاں رک رہے تھے، یہ لوگ اب ہم جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو مجھے بتائیں امام حسین نہیں جانتے ہوں گے؟ یزید کے تخت نشینی کی ظلمت کدے کو ہم سارے ذکر کر رہے ہیں اور صدیاں بیت گئیں، کیا عبداللہ ابن عباس نہیں جانتے ہوں گے؟ عبداللہ ابن جعفر نہیں جانتے ہوں گے؟ یہ تمام ہستیاں جانتی تھی، لیکن انہوں نے یہ ہمیشہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے، جنگی حکمت عملی، اس میں پہلے سٹیپ پر کیا کرنا ہے، اگلے سٹیپ پر کیا کرنا ہے، تو ان کی جو حکمت عملی تھی ان تمام بزرگوں کی 4 ماہ حضرت امام عرش مقام نے اس پر مشاورت کی ہے، مکہ میں رہے ہیں، اور وہ اس پر تربیت کر رہے تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اور وہ تربیت تھی کہ اس کے بعد واقعہ حرہ ہوا، اور اس میں جو ہے ان لوگوں نے کس طریقے سے یزید کو جو ہے وہ شکست دے دی، اپنی جانیں دے کر شکست دے دی، اور پھر اس کے بعد پھر پوری دنیا کے اندر اس
سارے معاملے کو پہنچانا تھا، اور وہ پہنچا بھی، اور امت کو یہ واضح طور پر، یہ صحابہ تھے یا تابعین تھے، انہوں نے واضح طور پر اس چیز کو بیان کر دیا کہ مظلوم حضرت امام عرش مقام ہے، ہم اس کے گواہ ہیں، اور ظالم یزید پلید ہے۔ تو یہ تمام تر صورتحال میں صحابہ نے ہر جگہ کردار ادا کیا۔ جو شہید ہوئے ان میں 19 افراد اہل بیت کے تھے، باقی 53 وہ یا صحابہ تھے یا تابعین تھے۔ اور اسی طریقے سے مکہ مدینہ کے اندر امن کا خیال رکھنا، خون ریزی سے بچانا، اور پوری دنیا میں اس ظلم کو واضح طور پر بیان کرنا، اس میں صحابہ نے اپنی پوری جو منصب کی ذمہ داری تھی اس کو مکمل ادا کیا۔ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں خود حضرت عبداللہ بن زبیر نے اب یہ دیکھیں جیسے ہی شہادت ہوئی تو اگلا جو سٹیپ جو سمجھا گیا کہ امام علی مقام قیام کیا عبداللہ ابن زبیر نے، ان کی جان جو ہے نا وہ قربان ہوئی، اور انہیں مکہ کے پاس جو ہے وہ لٹکایا گیا، اور وہ ساری چیزیں اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ صحابہ کرام نہ تو بزدل تھے، نہ قدم پیچھے تھا، وہ امام علی مقام کے ساتھ ہر لحاظ سے ساتھ کھڑے تھے، اور آج انہی کا صدقہ ہے یہ ساری باتیں ہم تک پہنچی۔ سبحان اللہ۔ جناب سید فہیم بخاری صاحب، کربلا میں جو تابعین موجود تھے ان کی کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، قربانیاں کیا ہیں، ان کی شہادتیں کیسے ہوئیں، ایک کیسی ایمان افروز داستان ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قبلہ نظامی صاحب بہت شکریہ آپ کا، 92 نیوز کی پوری انتظامیہ کا، کہ اس اہم ترین موضوع پہ مجھے کلام کرنے کا موقع فراہم کیا گیا۔ یقیناً جیسے مفتی صاحب نے اور علامہ مدنی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے اس پروگرام کا آغاز فرمایا، آپ نے انٹرو بڑا شاندار اور جامع پیش کیا۔ کربلا کے جتنے شہداء ہیں سب کا ذکر کیا جائے تو بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن فی زمانہ یہ جو موضوع ہے صحابہ اور تابعین کی شہادتیں بیان کرنا، ان کی خدمات بیان کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، اس کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم پہلے سے زیادہ ان صاحب عزت افراد کی عظمتوں کو خراج تحسین پیش کریں۔ بے شک تابعین کے حوالے سے جیسے ذکر ہوا کہ مختلف روایات ہیں، 18 سے لے کے 22 تک اہل بیت کے نفوس قدسیہ کا ذکر ملتا ہے، کچھ روایات میں 8 صحابہ کرام ہیں اور کچھ میں 18 تک بھی ملتا ہے، لیکن تابعین تقریباً آپ سمجھیے 40 کے قریب تابعین تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ امام علی مقام امام حسین کے قدموں پہ قربان کیا تھا۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا ایک صحابی رسول کے فرزند حضرت عمر بن جنادہ بن کعب انصاری کی شہادت سے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عمر کے والد گرامی جنادہ بن کعب انصاری صحابی رسول ہیں۔ اپنی جان کا جب ان کا نذرانہ پیش ہو گیا تو ان کی زوجہ محترمہ جو بڑی جری خاتون تھی، بڑی با وفا خاتون تھی، انہوں نے اپنے 11 سال کے صاحبزادے کو جو تابعین میں شمار ہوتے ہیں انہیں تیار کیا اپنے ہاتھوں کے ساتھ میدان جنگ میں جانے کے لیے، اللہ اکبر، اور حکم ارشاد فرمایا جاؤ اپنے بابا جان کی طرح امام علی مقام کے قدموں پہ جا کے قربان ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، کیا مائیں تھیں حضور والا وہ۔ اور اس بامراد بچے کی عظمت کا اندازہ لگائیے کہ ماں کا حکم سارا آنکھوں پہ، لیکن پھر بھی مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مولا مجھے جہاد کی اجازت عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، تیری عمر چھوٹی ہے، تیری ماں ضعیف ہے، ابھی اس نے تیرے باپ کا صدمہ برداشت کیا ہے، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں جنگ کی کیفیت میں ہوں، میں نے جنگ کا جو لباس وہ پہنا ہوا ہے اور یہ میری ماں نے خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ مجھے پہنایا ہے۔ اس بات کے بعد امام علی مقام نے اجازت عطا فرمائی، میدان کارزار میں وہ 11 سال کا نوعمر بچہ جاتا ہے اور جا کے عجیب انداز سے اپنا تعارف کرواتا ہے۔ عمومی طور پہ جنگ کا جب رٹس پڑھا جاتا تھا، تعارف کروایا جاتا تھا تو اپنا نام، باپ دادا کا نام، قبیلے کا نام یا کوئی بہادری کے اوصاف بیان کیے جاتے تھے۔ اس نوعمر شہزادے نے عرض کیا، جا کے رٹس پڑھا، امیری حسین و نعم الامیر، سرور فؤاد البشیر النذیر، علی و فاطمہ والداہ فہل تعلمون لہ من نذیر۔ کہ میں اپنا تعارف اس انداز سے کرواؤں گا کہ میرے جو آقا ہیں وہ حسین ہیں، یہی میرا میرے سردار حسین ہیں، کیا شاندار سردار ہیں، سرور فؤاد البشیر النذیر، ایسی عظمت والے میرے سردار ہیں جو بشیر نذیر صفات والے نبی ہیں، ان کے دل کے ٹھنڈک ہیں، علی و فاطمہ ان کے والدین ہیں۔ جب اتنے اوصاف جمع ہو جائیں
تو فَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ مِن نَذِيرٍ، کیا تم لوگ یہ سمجھ سکتے ہو کہ ان کے مد مقابل کوئی مثال پیش کر سکو؟ سبحان اللہ۔ اور پھر اتنی کمال بہادری کے ساتھ وہ لڑتے ہیں، اور لڑتے لڑتے اپنا جو جان ہے وہ اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کی گردن تاریخ میں آتا ہے کہ آپ کی گردن اتاری گئی حضرت عمر کی، جی، اور گردن اتار کے ان کی والدہ کے خیمے کی طرف پھینکی گئی، اللہ اکبر، اور پھر آپ کی والدہ نے کوئی آہو فغاں نہیں کیا، بلکہ کہا مرحبا اے نور عین مرحبا، اور پھر جو وہ خیمے کا وہ ایک لکڑی تھی وہ اٹھائی اور خود جا کے جہاد کرنے کا انہوں نے اعلان کیا۔ امام علی مقام امام حسین نے روکا اور پھر دعا ارشاد فرمائی کہ اللہ تمہیں صبر کی نعمت عطا فرمائے۔ صحابہ نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور پھر صحابہ نے اپنی اولادوں کی تربیت بھی اس انداز سے کی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا نام آ جائے پھر نہ آپ کو عمر کا لحاظ کرنا ہے، اگر پیری ہے تو پھر اس کا کوئی لحاظ نہیں، بچپنا ہے تو اس کا کوئی لحاظ نہیں، ہر چیز کو ان شہزادوں کے قدموں پہ قربان کر دے۔ بخاری صاحب ایک جو اہم چیز نظر آتی ہے وہ اس سارے واقعے میں وہ یہ ہے کہ جتنے بھی شرکائے کربلا ہیں وہ حضرت امام عالی مقام کے مرتبہ و مقام سے بخوبی آگاہ ہیں، بالکل ایسا ہی، اور ان آداب کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ اجازت طلب کرتے ہیں، اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے۔ بالکل ایسا ہی ہے، جتنے بھی تابعین کی یا صحابہ کی ہم شہادتیں پڑھتے ہیں تاریخ میں، تو ہر بندہ امام پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے قدمین پہ ہاتھ رکھ کے پھر وہ میدان کارزار میں کمال۔ اسی طرح ایک تابعین میں مشہور اور بڑا نام ہے حضرت نافع بن ہلال جملی کا، اور یہ وہ تابعین جنہوں نے کوفہ کے راستے میں امام علی مقام کو ترماح بن عدی کے ذریعے اپنی سواری پیش کی تھی۔ اچھا، اور پھر ان کے تعارف میں یہ چیز بھی تاریخ تبری میں ہمیں ملتی ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین نے پانی بند ہونے کے بعد حضرت سیدنا عباس علمدار کو بھیجا تھا پانی لینے کے لیے، اور چند آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، ان کے آگے آگے حضرت نافع بن ہلال چل رہے تھے۔ اچھا، اور جب وہ وہاں پہ پہنچے تو عمر بن حجاج وہاں جو بھی اس نگرانی پہ معمور تھا، اس نے کہا مرحبا تم آ جاؤ، تمہیں یہ پانی مبارک ہو، تم پی لو، جتنا پینا چاہتے ہو پی لو۔ لیکن کمال محبت کا عالم دیکھیے، انہوں نے کہا جی میرے لیے یہ پانی کا ایک قطرہ بھی حرام ہے جب تک میرے حسین کے لب پہ آسے۔ محبت کا یہ عالم تھا، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ جب میدان کارزار میں جاتے ہیں امام علی مقام امام حسین سے اجازت لینے کے بعد، تو آپ کہتے ہیں انا الجملی، کہ میں جملی خاندان کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، انا علی دین علی، میں اس دین پہ ہوں جس کی تشریح مولا کائنات نے فرمائی ہے۔ رسول اکرم سے وہ دین مولا کائنات کی طرف منتقل ہوا اور پھر وہ میرے تک پہنچا، میں اس دین کا ماننے والا ہوں۔ اور جب آپ تشریف لے جاتے ہیں، جا کے آپ لڑنا شروع کرتے ہیں، تاریخ تبری کہتی ہے کہ آپ نے 12 جو یزیدی سپاہی تھے انہیں واصل جہنم کیا، اور پھر آپ نے یہ اعلان کیا، اور پھر جب شمر اور ابن سعد نے دیکھا کہ یہ بندہ قابو میں نہیں آ رہا، تو اس وقت انہوں نے پھر یک بارگی حملہ کیا، اور یک بارگی حملے کے نتیجے میں آپ بھی اللہ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں آپ کی تشریف آوری کا، بہت استفادہ کیا۔ ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے ایک وظیفہ پیش خدمت ہے، اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کا حصول۔ اگر کوئی شخص متواتر 40 دن تک 40 مرتبہ یا اللہ یا عزیزو کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ مشکل حالات میں مدد فرمائے گا اور ہر میدان میں سرخرو فرمائے گا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانو، زبان سے اس کا اقرار کرو اور شرعی احکام پر پابندی سے عمل کرو۔ آئے اصحاب نبی تھے نصرت شبیر کو، آئے اصحاب نبی تھے نصرت شبیر کو، فرض جانا اہل حق نے طاعت شبیر کو، فرض جانا اہل حق نے طاعت شبیر کو، ہو گئے قربان حق عمار و مسلم
حبیب ہو گئے قربان حق عمار و مسلم اور حبیب دنیا عقبا میں چاہا قربت شبیر کو دنیا عقبا میں چاہا قربت شبیر کو حق مودت کا ادا کرنے کو حر بھی آ گئے حق مودت کا ادا کرنے کو حر بھی آ گئے فوقیت دی جان پہ اپنی حضرت شبیر کو فوقیت دی جان پہ اپنی حضرت شبیر کو مرحلہ کوئی بھی آیا وہ رہے ثابت قدم مرحلہ کوئی بھی آیا وہ رہے ثابت قدم رکھا تھا پیش نظر ہر نسبت شبیر کو رکھا تھا پیش نظر ہر نسبت شبیر کو ساجد اہل حق کو تھا معلوم سید کا مقام ساجد اہل حق کو تھا معلوم سید کا مقام کب سمجھ پائے تھے کوفی حرمت شبیر کو کب سمجھ پائے تھے کوفی حرمت شبیر کو فرض جانا اہل حق نے طاعت شبیر کو